السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت مولانا محمد معاویہ اعظم صاحب دامت برکاتہم العالیہ، ان کا پوڈ کاسٹ پچھلے دنوں نادر علی کے ساتھ ہوا۔ وہ اتنا مشہور ہوا کہ پتہ نہیں کتنے ملین ویوز اس پر آئے، جبکہ اس کا ایک جھلک سامنے آئی تھی۔ یوٹیوب نے بھی اس کو ڈیلیٹ کر دیا، اور یہ ہے کہ لوگوں نے بھی اس پر سنا کہ رپورٹیں ماری۔ اس طرح بہت سے مسائل پیش آئے۔ اس سے ایک بات تو بڑی واضح ہو گئی، اور وہ یہ ہے کہ حضرت کی پوڈ کاسٹ اور ان کے جو تفصیلی باتیں سامنے آئی ہے، ان تفصیلی باتوں کو دیکھتے ہوئے شیعوں کو آگ تو بہت لگی ہے۔ شیعوں کے گھر میں وہ ماتم بچھا، وہ ماتم ہوا کہ اگر یہ باتیں سامنے آ گئی تو ہمارا پول کھل جائے گا، اگر یہ باتیں سامنے آ گئی تو حقیقت واضح ہو جائے گی اور شیعوں کا پردہ فاش ہو جائے گا۔ چنانچہ اس طرح کی چیزیں سامنے آنے کا خطرہ تھی، جبکہ اللہ جب سامنے ہر چیز کو لانا چاہے تو ظاہر کون روک سکتا ہے۔ وہ اچانک ویڈیو جو ہے نا لوگوں نے ڈاؤن لوڈ کی اور اتنی پھیلائی کہ اب ایک چینل پہ نہیں ہے، پتہ نہیں بے شمار چینلوں پہ وہ لمبی ویڈیوز جو ہے وہ ویڈیو چل رہی ہے۔ خیر ہم نے تو پورا سنا، الحمدللہ اللہ نے ہمیں اس سے محروم نہیں کیا۔ اس لیے ہم شیعوں کو اور یہ جو کافر ہے کالے، ان کو بھی دعوت دیتے ہیں کہ آپ بھی سنیں حقائق کیسے انہوں نے کھول کر بیان کی ہے، اور سپاہ صحابہ جو تنظیم بنی تھی اس کے پیچھے کتنی قربانیاں ہیں، اور صحابہ کے ماننے والے اس دور میں بھی کس طرح سے قربانیاں دے رہے ہیں، اس کی ایک جھلک اور ایک واضح مثال آپ اس پوڈ کاسٹ میں سن بھی سکتے ہیں، دیکھ بھی سکتے ہیں۔ مولانا اعظم طارق شہید رحمہ اللہ، وہ اور اس طرح ان کے جو اور قائدین تھے، وہ کس طرح صحابہ کے لیے اپنی جانیں قربان کر گئے۔ یہ حق مشن کا یہی ہوتا ہے، صحیح حقیقت کا راستہ اسی طرح ہوتا ہے۔ اس کو دبانے کے لیے کافر بہت زور لگاتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی کافروں نے نبی کی آواز دبانے کی کوشش کی، جبکہ وہ پوری دنیا میں پھیلی۔ اسی طرح مولانا صاحب کی پوڈ کاسٹ اور اس کو ڈیلیٹ کرنے کی کوشش کی گئی، لیکن اللہ نے ان کے حق آواز کو پوری دنیا میں الحمدللہ پھیلا دیا۔ اس سے جہاں شیعوں کو ہم اس چیز کی ترغیب دیتے ہیں کہ بھئی دیکھو تمہارے روکنے سے بھی ایک چیز نہیں رکی، اور اس سے معلوم ہو رہا ہے کہ تمہارے پیٹ میں کتنا مروڑ اٹھ گیا ہے اس چیز کو لے کر۔ تو میں ان اہل سنت کو بھی اس طرف دعوت دینے کی کوشش کر رہا ہوں کہ دیکھو جب یہ بندہ پوڈ کاسٹ کر رہا ہے تو اس کے پوڈ کاسٹ اور اس کی ویڈیو کو یوٹیوب اور شیعہ جیسے کالے لوگ یہ قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، اس پر اتنا زور لگا رہے ہیں کہ یہ کہیں آگے نہ ہو جائے، جب وہی شیعہ، وہی گندے لوگ دوسری طرف سلمان ندوی جیسے شخص کو اتنا اچھال رہے ہیں اور اس کے موت پر ماتم کر رہے ہیں اور اس کو محقق عصر کہہ رہے ہیں، تو اس سے بھی معلوم تو ہوتا ہے نا کہ دال میں کچھ کالا کالا ہے۔ اس لیے آخری بات یہی ہے، آخری فیصلہ جو صحابہ کا نہیں ہے وہ ہمارا بھی نہیں ہے، جو صحابہ کا غدار ہے اس سے ہمارا کوئی لینا دینا نہیں ہے، جائے جہنم میں جائے جہاں پر جائے۔ اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے۔